مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ انتہائی لاغر، کمزور اور ہمیشہ بیمار رہنے والے ہوتے ہیں، اور وہ اکثر اوقات ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں کہ ان بچوں کی گروتھ اچھی نہیں ہو رہی، یہ بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں، اور یہ بچے جو ہیں یہ اپنی نارملی ان کے جو ہم عمر بچے ہیں ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، نہ صرف گروتھ میں بلکہ تمام جو مائل سٹونز یہ بچے اچیو کرتے ہیں، جیسے اٹھنا، بیٹھنا، کھانا وغیرہ، ان کی ٹیتھنگ کا جو پروسیس ہے، یعنی دانت نکلنے کا پروسیس ہے، یا ان کے بڑھنے کا جو عمل ہے وہ اور بچوں کی نسبت وہ سلو ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے بچے ان مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں؟ خواتین و حضرات، ان بچوں کو نارملی یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کو فیلئر ٹو تھرائیو، یعنی ان بچوں کی گروتھ جو ہوتی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، یہ آگے بڑھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ نہ صرف ان کی جسمانی بلکہ بعض اوقات ان کی ذہنی گروتھ بھی جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب یہ مسائل کیوں ہوتے ہیں اور جو اس کی بنیادی وجوہات ہیں وہ کامنلی کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جائے؟ خواتین حضرات، کامنلی جو یہ مسائل ہیں یہ جنم لیتے ہیں میل نیوٹریشن سے، اور سب سے اہم میل نیوٹریشن جو ان بچوں میں ہوتی ہے وہ پروٹین کیلوری میل نیوٹریشن ہوتی ہے۔ ان بچوں میں پروٹینز کی کمی ہوتی ہے اور یہ بچے جو ہیں پروٹین کی کمی کا شکار ہو کر مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بچے پروٹین کی کمی کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجوہات بھی مختلف ہیں، یا تو ان کے کھانے پینے کا عمل یا ان کے کھانے پینے میں جو پروٹین کی مقدار ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، یا ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں کہ یہ پروٹین لوزنگ انٹیروپیتھی کا شکار ہو جاتے ہیں، مطلب ان کا جو پروٹین انٹیک ہوتی ہے وہ یہ کھاتے ہیں وہ پروٹین ایبزارب نہیں ہوتی اور ان کے بڑے پیشاب کے ذریعے اس کا اخراج ہو جاتا ہے، یا چھوٹی پروٹینز جو ہے جس طرح کہ البیومن ہو گیا اس کا اخراج چھوٹے پیشاب کے ذریعے ہو جاتا ہے، جس طرح کہ نیفروٹک سنڈروم میں ہوتا ہے، اور یہ بچے جو ہیں پروٹین کیلوری میل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کا جسم ایسے ہوتا ہے کہ انتہائی کمزور اور لاغر ہو سکتا ہے، یا انتہائی پروٹین کی کمی کی وجہ سے ان کا جسم پھول بھی سکتا ہے، سوج بھی سکتا ہے، اس میں سوجن بھی آ سکتی ہے، ان کا پیٹ بھی سوج سکتا ہے۔ یہ پروٹینز کی انتہائی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، جو بچے خون کی کمی کا شکار ہوں، جن میں آئرن کی کمی خصوصاً بچوں میں، یا ان میں فولک ایسڈ B12 کی کمی ہو اور وہ خون کی کمی کا شکار ہو، ان بچوں میں بھی جو خون بننے کا عمل ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، ان میں بڑھوتری کا جو عمل ہے یا گروتھ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے، اور یہ بچے فیلئر ٹو تھرائیو والی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں۔ ان کی بھوک مٹ جاتی ہے، نہ یہ ان کو بھوک لگتی ہے اور نہ ہی یہ اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ان کی بھوک خراب ہو جاتی ہے، ان کا جب اینوریکسیا کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے ان بچوں میں نہ صرف آئرن کی بلکہ پھر کیلشیم، وائٹامن ڈی اور مختلف قسم کے جو ملٹی وائٹامنز ہیں ان کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بچے، اور مزید جو ہے یہ ان کی جو صحت ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اور مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے بچے خواتین حضرات انتہائی کمزوری کی وجہ سے ان میں جو امیونٹی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے، اور یہ بار بار جو ہے بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، خصوصاً جو چیسٹ کی بیماریاں ہیں، سینے کی بیماریاں ہیں، جو وائرل ایلنسز ہیں، یا اس کے علاوہ جو پیٹ کی مختلف بیماریاں ہیں، یہ بچے ان کا پھر زیادہ شکار ہونے لگتے ہیں اور کمزور رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان بچوں میں خواتین و حضرات جو کہ فیلئر ٹو تھرائیو کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جو تھرائیو نہیں کرتے، جن کی گروتھ نہیں ہوتی، ان کو میٹابولک ڈیزیزز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس طرح کے مختلف قسم کی میٹابولک ڈیزیزز ہیں، ان میں پروٹینز کی کمی، مختلف وائٹامنز، نیوٹرینٹس کی کمی وہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان بچوں میں جو ہے تو اور بیماریاں جنم لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے، جس طرح کہ سیلیک ڈیزیز جن بچوں میں ہو، یا گلوٹین سینسیٹیوٹی جن بچوں میں ہو، ان کو جیسے ہی 6 مہینے کی خوراک میں گندم وغیرہ کی بنی ہوئی چیزیں سٹارٹ کراتے ہیں، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، ان کو دائمی دست لگ جاتے ہیں اور ان کو دائمی دستوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ کمزور اور لاغر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین حضرات یہ بچے جو ہیں مختلف قسم کے جو اینڈوکرائن ڈیزیزز ہیں ان کی وجہ سے یہ گرو نہیں کرتے۔ ان اینڈوکرائن ڈیزیزز میں خواتین حضرات شوگر آ سکتا ہے، بچوں کو شوگر ہو تو اس کی وجہ سے یہ پرابلمز ہو سکتی ہیں، خصوصاً جن بچوں میں تھائرائیڈ کے مسائل ہوں، ہائپر یا ہائپو تھائرائیڈ۔ زیادہ تر بچے ہائپو تھائرائیڈزم کا شکار ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ فیلئر ٹو تھرائیو کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور وہ تھرائیو نہیں کرتے، ان کی گروتھ اچھی نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جو ہے مختلف اور چیزیں ہیں
جن کی وجہ سے یہ بچے کمزور ہو جاتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں، جن میں مختلف انفیکشس ڈیزیزز شامل ہیں. کیونکہ ان بچوں میں اگر ٹی بی کی علامات پائی جائیں یا اس طرح کی اور انفیکشس ڈیزیزز ہوں جس کی وجہ سے ان بچوں کی صحت جو ہے وہ بار بار متاثر ہوتی ہو، ان بچوں کو بار بار نمونیا ہوتا ہو، ان بچوں کو بار بار جو صحت کے مسائل ہوں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بچے بار بار بیمار پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کے والدین کو یہ فکر رہتی ہے کہ ان بچوں کی گروتھ نہیں ہو رہی، اور ان بچوں کے جو پیئرز ہیں یعنی وہ بچے جو ان کے ہم عمر ہیں ان کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے، یا ان سے چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں ان کی گروتھ اچھی ہے اور میرے بچے کی جو ہے تو گروتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، یا وہ فیلئر ٹو تھرائیو والی کیٹیگری میں ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی. انہی بچوں کی پھر نیند بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ان بچوں کو پھر یہ بچے اریٹیبل رہنے لگتے ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو کے کچھ بچے خدا نخواستہ ایسی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنی جو پہلی سالگرہ ہے یا اپنی 5 سالگرہیں جو ہیں وہ نہیں دیکھ پاتے، اور 5 سال کی سے کم عمر میں یہ اتنی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ 5 سال سے کم عمر میں ان کی وفات یا ڈیتھ ہو جاتی ہے. خواتین و حضرات، اپنے بچے کی نشو و نما کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو کھانے پینے کا ان کا خیال رکھیے، اور ان میں ان علامات کو دیکھتے رہیں. اگر وہ مائل سٹونز لیٹ اچیو کر رہے ہیں، جس طرح کہ ڈینٹیشن کا پروسیس ہو گیا، ان کے دانت نکلنے کا عمل، ان کے بیٹھنے کا عمل، ان کے اٹھنے کا، چلنے پھرنے کا اور سپورٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا عمل مختلف ادوار میں آتا ہے، جس طرح 6 مہینے سے لے کے سال تک، 1.5 سال تک، 2 سال تک یہ مختلف چیزیں مائل سٹونز بچہ اچیو کرتا ہے. اگر آپ کا بچہ لیٹ ہے ان مائل سٹونز کو اچیو کرنے میں تو اپنے ڈاکٹر سے اس کا مشورہ کروائیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے میں یہ مسائل، ان میں سے جو میں نے ڈسکس کیے، کچھ مسائل کا شکار ہو اور وہ خدا نخواستہ بعد میں اس کی ذہنی اور جسمانی گروتھ جو ہے وہ خراب نہ ہو. امید کرتا ہوں کہ ان باتوں پر عمل کر کے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ بھی کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.